بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پچھلی کئی آیات میں خرچ کرنے کا تذکرہ تھا، خرچ کرنے والے کی صفات کیا ہونی چاہیے، جو مال خرچ کیا جائے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر خرچ کرنے والے کو رکاوٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر و فاقے سے تمہیں ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بخل اور کنجوسی کا تمہیں حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے. اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور ہر طرح کی چیزوں کو جاننے والا ہے. اب یہاں پہلی بات یہ بتائی کہ آدمی کو خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے، وہ ہے فقر و فاقے کا خوف. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی، میں اپنا مال دوں گا تو جتنا مال میرے پاس ہے اس کے اندر کمی آتی جائے گی. تو یہ اللہ پر ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ پر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین مضبوط نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، اس پر یقین نہیں ہوتا ہے. آدمی اپنے بارے میں خود سوچتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مال خرچ کرتا جاؤں گا تو میرے مال کے اندر کمی آتی جائے گی. اب یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ ڈر جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے. شیطان غلط وساوس ڈالتا ہے. کبھی کبھی دیکھیے کوئی آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کچھ پڑھتے ہیں اس سلسلے میں یا کچھ سنتے ہیں تو دل میں چاہتا ہے کہ زیادہ مال خرچ کرے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے مخالف خیال آتا ہے، ارے خرچ کروں گا تو پھر میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا. تو پہلے جو جذبہ پیدا ہوا تھا یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. بعد میں جو جذبہ آیا، جو وسوسہ یا خیال آیا، یہ شیطان کی طرف سے آیا. اب شیطان اس طرح سے فقر و فاقے کا ڈر ہمارے سامنے لا کر ہمیں خرچ کرنے سے روکتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ الشیطان یعدکم الفقر، فقر کہتے ہیں تنگ دستی، مال کی کمی. تو شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، نہیں مال خرچ کروں گا تو مجھ پر فقر و فاقہ آ سکتا ہے، تنگی آ سکتی ہے، مال میں کمی آ سکتی ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحش کہتے ہیں اصلاً انتہائی گھناؤنی اور بری چیز کو. عربوں میں کنجوسی انتہائی بری چیز تھی، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فحشا سے مراد کنجوسی مراد ہے، بخل اور کنجوسی. وہ دل میں کنجوسی کا خیال ڈالتا ہے، بخل کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ نہ کرو، اس فلاں کو مت دو، کیا ضرورت ہے، میرے مال میں کمی آ جائے گی. تو اس طرح سے جو غلط خیال آتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ کنجوسی پر ابھارتا ہے، بخل پر اس کو ابھارتا ہے. دوسری طرف فرمایا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے
مغفرت کا تم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ فضل خوشحالی کو بھی کہتے ہیں، اور فضل انعام کو بھی کہتے ہیں، اور فضل قرآن میں مال و دولت کو بھی کہا گیا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ خوشحالی کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ خرچ کریں گے تو آپ پر بھی خرچ کیا جائے گا، آپ خرچ کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ پر خرچ کیا جائے گا۔ خرچ کرنے سے کہیں مال ختم نہیں ہوتا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا کہ مال کے خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہے، تو بلکہ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں لیکن صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آخرت میں اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی، ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ترقی سے نوازیں گے، وہ فضل، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ خوشحالی لائیں گے، مال و دولت کی فراوانی کریں گے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، بڑی کشادگی والے ہیں، اللہ کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ خرچ کرتے جائیے، اللہ کی طرف سے اضافہ کیا جاتا جائے گا۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، آپ کے دل میں کیا خیال ہے، کیا جذبات ہیں، کیوں آپ خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، دل کی ایک ایک چیز سے، رگ رگ سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو خرچ کرتے وقت یہ تصور بھی ہمیں رہنا چاہیے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں میرے دل کی کیفیت سے بھی اللہ واقف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت سے بھی واقف ہیں تو ہمیں خرچ کرتے وقت صحیح تصور کو سامنے رکھ کر، اچھا خیال ذہن میں رکھ کر خرچ کرنا چاہیے، تاکہ یہ چیز جو اللہ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں کل کو اللہ کے پاس ہمارے لیے سرخروئی اور خوشنودی کا باعث بن سکے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ واللہ واسع علیم، کہ آپ خرچ کر کے یہ نہ سمجھے کہ مال کم ہوگا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، تو ضرورت جتنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کرتے ہیں۔ کتنا آپ خرچ کرتے ہیں دنیا والوں کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں۔ حکمت کا مطلب دینی سوجھ بوجھ، ایمان کی پختگی کی وجہ سے، عمل کی پختگی کی وجہ سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی صحیح طرح سے سوچنے لگتا ہے، خیر کی طرف اس کی رہبری ہونے لگتی ہے۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ حکمت ہے دین کی سوجھ بوجھ، کس وقت کیا کرنا چاہیے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اللہ کی رضامندی کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، یہ فرق اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کو کھول دیتے ہیں اور طبیعت کو صحیح چیز کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو جس کو اللہ کی طرف سے حکمت ملتی ہے پھر وہ شیطانی وساوس پہ مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، ان وساوس سے وہ پھر متاثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر جو نورانیت ڈالتے ہیں، بصیرت ڈالتے ہیں، جو حکمت دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، شیطان کس چیز کا وسوسہ دل میں ڈال رہا ہے، اللہ کی طرف سے کیا چیز الہام ہو رہی ہے، اس میں وہ فرق کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ حکمت دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اللہ نے کہا جس کو حکمت سے نوازا گیا اس کو بہت بڑے خیر سے نوازا گیا، بہت بڑی دنیا کی دولت ہے، دنیا اور آخرت کی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دینی مزاج کسی کو عطا کرے، اللہ کی توفیق ہر حال میں اس کے ساتھ شامل حال رہے، دین کی طرف طبیعت اس کی مائل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑی کسی نعمت کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا کہ اسی حکمت کی وجہ سے آدمی اللہ کے فضل سے برائیوں سے بچتا ہے، شیطانی وساوس سے بچتا ہے،
اور اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح راہ پر گامزن رہتا ہے، ہمیشہ صحیح چیز کیا ہے اس کو تلاش کر کے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت سے نوازا گیا اسے بہت بڑے خیر سے نوازا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا کہ نصیحت تو دانشمند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب کا مطلب ایسی سوجھ بوجھ والے، ایسی عقل والا شخص جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، دین کے سلسلے میں کسی طرح سے اس کو شک و شبہ نہ پیدا ہو، کسی مسئلے میں کسی دینی حکم پر اس کو رتی برابر شک نہ ہو پائے، بلکہ دینی چیز کو وہ صحیح طور پر قبول کر سکے، ایسی عقل والے کو کہتے کہ اولو الالباب۔ ایسے لوگ جن کے دل میں شکوک اور شبہات نہیں ہوتے ہیں، جو خالص جذبے سے سوچتے ہیں اور چیز پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں پہلے سے شکوک اور شبہات ہو، مخلص نہ ہو تو ان کی صحیح رہبری نہیں ہوتی ہے، اور دینی چیزوں سے وہ صحیح طور پر نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اولو الالباب، دانشمند لوگ، عقل مند لوگ، صحیح فکر والے، صحیح عقل والے، صحیح مزاج والے لوگ اللہ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں یہی پیغام دیا گیا کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں نہ سوچے، آگے کیا ہوگا یہ سوچ جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ دوسری چیز جو بتائی کہ آدمی اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کو نوازیں گے اور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تیسری چیز جو بتائی اللہ نے کہ آدمی خرچ کر کے ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اللہ نوازنے میں کوئی بخل نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی کہ آدمی خرچ کرتے وقت یہ تصور کریں کہ میرے دل کی کیفیات سے بھی اللہ واقف ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور پانچویں چیز جو اللہ نے بتائی کہ دین کی جو سوجھ بوجھ ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے جس کی وجہ سے آدمی خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ نے بتائی کہ آدمی کا اگر اس کی عقل اگر صحیح ہوگی، شکوک اور شبہات سے دل پاک ہوگا، تو اللہ کی باتوں سے اس کو عبرت حاصل کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنی باتوں پر یقین کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔